تو آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خواب میں جھگڑا دیکھنا۔ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ خواب میں جھگڑے کی تعبیر کے عنوان سے ہیں، اور آج کا مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ ان خوابوں کے پیچھے کیا اشارے چھپے ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف کوئی اتفاقی منظر نہیں ہوتے نا، اکثر ہماری اندرونی کیفیت یا آپ کہہ لیں زندگی کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک عام تجربہ ہے اور اکثر پریشان کن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ صرف خواب نہیں ہوتے، یہ ہماری نفسیات کا ایک طرح سے آئینہ ہو سکتے ہیں، اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کئی چیزوں پر منحصر ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خواب میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک، تو ایک عام فہم جو اکثر سامنے آتی ہے وہ ہے اندرونی کشمکش کی۔ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کشمکش کیسی ہو سکتی ہے؟ ہاں، بالکل۔ ذرائع کے مطابق یہ کشمکش اکثر کسی فیصلے پر غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا۔ یا جیسے دو متضاد خواہشات ہوں، یا صحیح اور غلط کے درمیان کوئی الجھن ہو۔ گویا آپ کا ذہن یوں سمجھے خود اپنے ساتھ ہی حالت جنگ میں ہے۔ وہ بے چینی جو ہم دن میں محسوس کرتے ہیں نا، جی وہ رات کو خواب میں جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی جو الجھن ہم جاگتے ہوئے نہیں سلجھا پاتے وہ خواب میں لڑائی بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اچھا، دبے ہوئے جذبات کا بھی ذکر ہے، جیسے غصہ یا ناراضگی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن احساسات کو ہم ظاہر نہیں کرتے وہ خواب میں نکلتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ خاص طور پر وہ منفی جذبات جنہیں ہم آپ کہہ لیں معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، صحیح، یا شاید تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے دبا دیتے ہیں۔ اچھا۔ ذرا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خواب ایک طرح کا سیفٹی والو بن جاتا ہے، جہاں یہ جذبات جیسے شدید غصہ یا مایوسی وہ کسی جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح روزمرہ کی زندگی کا شدید دباؤ اور ٹینشن بھی ظاہر ہے اس قسم کے خوابوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گویا یہ ہمارے ذہنی بوجھ کا ایک عکس ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو جو ذرائع میں ملتا ہے وہ رشتوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ تعلقات میں کوئی خرابی چل رہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی بڑی خرابی ہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کسی قریبی رشتے میں، چاہے وہ خاندان ہوں، دوست ہوں یا شریک حیات، ان میں موجود کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی انکہی بات یا کوئی ایسا اختلاف جو حل طلب ہو۔ اچھا، تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس تعلق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یا شاید بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات مجھے ذرائع میں پڑھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ اس کی ایک مثبت تعبیر بھی ہو سکتی ہے، خود اعتمادی کی۔ اب جھگڑا اور خود اعتمادی، یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ آپ کہہ لیں تضاد لگتا ہے۔ ہاں، لیکن ذرائع کے مطابق کبھی کبھی خواب میں جھگڑنا، خاص طور پر اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہوں یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اچھا، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقی زندگی میں اپنی بات کہنے اور اپنے لیے کھڑے ہونے کی طاقت اور خود اعتمادی محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایک طرح سے اندرونی طاقت کا اظہار۔ یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، اب ذرا اسلامی تعبیر کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں ظلم کرنے اور حق پر ہونے کا ذکر ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، نیت اور صورتحال بہت اہم ہے۔ اگر کوئی خواب میں بلا وجہ جھگڑ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو یہ روحانی کمزوری یا گناہ یا اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حق پر ہے اور ظلم کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے، تو پھر یہ خیر کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی حق کی فتح اور مشکلات پر قابو پانے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا سیاق و سباق بہت اہم ہے کہ خواب میں کیا ہو رہا تھا۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ کریں اگر، تو خواب میں جھگڑا دیکھنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں: اندرونی ذہنی کشمکش، دبے ہوئے جذبات کا اظہار، زندگی کا دباؤ، رشتوں میں کوئی توجہ طلب پہلو، جی، یا پھر حیرانگی طور پر بڑھتی ہوئی خود اعتمادی بھی۔ بالکل۔ کلیدی نقطہ یہی سمجھنا ہے کہ یہ خواب ہمیں اپنی ذات اور حالات کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ محض ڈراؤنے خواب نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ خود شناسی کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے جنہیں ہم شاید نظر انداز کر رہے ہوں۔
بالکل صحیح کہا. اور آخر میں ایک غور طلب بات جو ذرائع بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جی کہ جب آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو کیا یہ یاد رہتا ہے کہ جھگڑا کس سے ہو رہا تھا؟ کسی عزیز سے، کسی اجنبی سے، یا کہیں خود سے تو نہیں؟ یہ اہم ہے. کس جگہ پر ہو رہا تھا؟ کس بات پر؟ ان تفصیلات میں شاید آپ کے لیے اس خواب کا ذاتی اور زیادہ گہرا مطلب چھپا ہو. اس پر ضرور سوچیے گا.